سوچا پیا تے گیا، اب وہ شش و پٹ میں پڑ گیا، شک پڑ گیا، شک آ گئی تو نفاق آ گیا، نفاق آیا تو ایمان نہ رہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا ہوگا وہ حضور کو نہیں پہچان سکے گا، اور جو حضور کو حاضر ناظر مانتا ہوگا وہ کہے گا کہ محفل میلاد میں سنا کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو بتاؤ بریلوی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ حاضر ناظر ہونا کس کی علامت ہے؟ اہل سنت و جماعت بریلوی کی۔ اچھا ایک جملے پہ میں مزید اجازت لینا چاہتا ہوں، یہ فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، فرشتہ کہتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ما تقول کا یہ معنی ہوتا ہے کہ تو اب کیا کہتا ہے، اب کیا کہتا ہے، اور ما کنت تقول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا وہ بیان کر۔ ما تقولو کیوں نہیں کہتے، ما کنت تقولو کیوں کہتے ہیں؟ بتانا یہ مقصود ہے فرشتے خالی ہاتھ نہیں ہوتے، ان کے پاس سامان خدمت مکمل ہوتا ہے، ڈنڈا بھی ساتھ، گرز بھی ساتھ، ہتھوڑا بھی ساتھ، اس جہان کے احکام کے مطابق مجرم کو سزا دینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ اور جب یقینی بات ہو یہ مار دے گا تو ڈر کے مارے آدمی کہہ سکتا ہے میں تو مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں ڈنڈے کو دیکھ کر۔ لہذا فرشتے یہ کہتے ہیں ما تقولو نہیں، ما کنت تقولو، اب تو مانے گا ڈنڈے کو دیکھ کر، لیکن وہ تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ وہ بتا جو تو کہا کرتا تھا دنیا میں، وہ بتا جو بیان کرتا تھا، وہ بتا جب تو کھلا تھا، تو آزاد تھا، تجھ پر پابندی نہیں تھی، تو وہ بتا کیا کہا کرتا تھا۔ میں ایک لطیفے کی بات بھی سنوں اور بات کو بھی مکمل کروں۔ میں ایک جگہ پر گیا تو ایک مولوی صاحب نے تقریر کی، اور اسی کے حوالے سے حضرت صاحب جو ہے نا وہ احسان کو تشریف لے جا کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نہیں تھے، میں ادھر گیا مولانا امام بخش صاحب کے پاس، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ایک پرچی دی کہ یہاں ایک مولوی ہے وہ کہتا ہے کہ میاں حضور کی تعریف نہ کیا کرو۔ اچھا لوگوں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جو حضور کی تعریف کرتا ہے فرشتے اس کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو سنا جو حضور کی تعریف کرے اس کے لیے سکھ ہے، اس کے لیے چین ہے، اس کے لیے سکون ہے، تو کہتا ہے سزا ملتی ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتا میں خود مار کھاتے آیا بیٹھا ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا کیسے؟ کہتا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے لوگوں نے اٹھایا اور حسب طریقہ مجھے دفن کیا، دو فرشتے آ گئے، انہوں نے مجھے بٹھا دیا، مولوی اٹھ، میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا من ربک، میں نے کہا رب اللہ۔ انہوں نے کہا ما دینک، میں نے کہا دین الاسلام۔ انہوں نے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں بول۔ تو کہتا ہے حضور نور ہیں، نور علی نور ہے، حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہے، درود یہاں پڑھو سنتے وہاں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں، سرکار بے مثل و بے مثال ہیں، سرکار افضل الخلق ہے مطلقاً۔ میں نے جناب سرکار کی پوری تعریف کر دی۔ منکر نکیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا اس کو بچھا دو۔ مجھے جناب بچھا دیا اور میری بڑی پٹائی کی، ایک زوردار انہوں نے جو دھماکہ خیز مواد مجھ پر پھینکا، میری چھڑکی نکل گئی، میں جاگ پڑا تو میں نے دیکھا میں بستر پر پڑا ہوں، میاں میں خود دیکھ کر آیا ہوں جو حضور کی تعریف کرتا ہے وہ ڈنڈے کھاتا ہے، تم تعریف نہ کیا کرو۔ اب مجھے لوگ کہیں اس کا جواب دیں، اب یہ بھی عجیب بات ہے، ہم کریں تو بھی ہم جواب دیں، ان کے ساتھ ہو تو بھی ہم جواب دیں۔ خیر جو ہمارا فرض ہے ہم نے پورا کرنا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا جھوٹ ہے یا سچ ہے، میں تسلیم کر لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ مولوی صاحب نے خواب دیکھا ہے، واقعی اس نے مار کھائی ہے، لیکن مار کیوں کھائی ہے؟ حضور کی تعریف کی بنا پر نہیں، بلکہ فراڈ کرنے کی بنا پر۔ کس بنا پر؟ ایک آدمی چوری کر رہا، بچہ ہو چھوٹا سا، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آنکھیں جو ہے ادھر کر لیں، دیکھیں بچہ کرتا کیا ہے، وہ چھپا لے، اس کے بعد اس کو پکڑیں، آپ کہیں کہ چوری کس نے کی، وہ کہ اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے۔ تو فرشتے نے یہ نہیں پوچھا ما تقولو مولوی صاحب اب کیا کہتا ہے، انہوں نے پوچھا ما تقولو۔ اگر استاد پوچھے شاگرد سے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں، شاگرد صحیح بتائے تو پھر مار نہیں کھائے گا، غلط بتائے تو اس پر ڈنڈے پڑیں گے۔ فرشتے نے یہ نہیں پوچھا تھا تو کیا کہتا ہے، فرشتے نے کہا کیا کہتا تھا، تو نے بیان کرنا شروع کر دیا کیا کہتا ہے، تو اس نے کہا بچھا دو، اس
اس کو مار دو. وہاں بریلیوں سے فراڈ کرتا تھا, اب یہاں ہم سے فراڈ کر رہا. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ ما کنت تقولو, جو کہا کرتا تھا وہ بیان کر. معلوم ہوا عقیدہ وہی کام آئے گا جو یہاں سے لے کر جائے. عقیدہ وہاں والا کام نہیں آئے گا, عقیدہ یہی کام آئے گا. پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ حضور کی گستاخی سنیں گے وہ نہیں سنیں گے, حضور کی توہین نہیں کرنے دیں گے, حضور کی تعریف کرنی پڑے گی, اور کرے گا وہ جس نے یاد کی ہوئی ہوگی, جس نے نبی کی تعریف کی محفلیں اٹینڈ کی ہوں گی, جس نے نبی کی محفلوں میں بیٹھ کر سرکار کی ثناخوانی سنی ہوگی اور اس کو دل میں جگہ دی ہوگی. میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہم نے قبر کے اندر بھی درود و سلام پڑھنا ہے, انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے. ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں, دلیل یہ ہے, اب ہم نے حضور کو دیکھا نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم حضور کا نام سنتے ہیں تو بن دیکھے غائبانہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں. تو بتاؤ, جب دیکھا نہیں ہے تو حضور کا درود نہیں چھوڑتے, جب سرکار کا روح زیبا سامنے ہوگا تو پھر درود کیسے چھوڑیں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ہم یہی کہتے ہیں کہ تعریف کرنی پڑے گی, اور کرے گا وہی جس کو تعریف یاد ہوگی, جو نبی کی تعریف کی محفلوں میں بیٹھا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں قبر کے اندر حضور کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا, حضور کے بارے میں کیا سوال ہوگا. میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ مذہبی جھگڑے, یہ جماعتی مسئلے. کہنا چاہتا ہوں قیامت کے دن دوسرے مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور قبر کے اندر حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. قبر پہلی سیڑھی ہے, قبر بعد, یہ قیامت بعد کا مرحلہ ہے. جو پیپر کل ہونا ہو اس کی تیاری پہلے ہوتی ہے, جو پیپر اگلے دن ہو اس کی تیاری اگلے دن پر منحصر ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر والا پیپر پہلا ہے, لہذا اتنا یاد کرو نبی کی تعریف. جب فرشتے تم سے قبر کے اندر پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, حضور کی اتنا تعریف کرو کہ قبر کو بھی محفل بلاد بنا کر رکھ دو. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ بلا دلیل نہیں, یہ اپنا خیال نہیں, قرآن و سنت کی ترجمانی ہے. کیونکہ اب ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں, ہم نے حضور کو دیکھا نہیں دیکھا تو ہم درود کو نہیں چھوڑ رہے, جب دیکھیں گے تو کیسے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے, ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میری تمام تقریر کو ایک پھیرا پھر دے لیں. اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے نیک اعمال ضروری, نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری, ایمان کے لیے نبی کی محبت ضروری, اور نبی کی محبت کے دعوے میں سچے ہونے کے لیے سنی ضروری, سنی ہونے کے لیے بریلوی ہونا ضروری. بریلوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب تک قبر کے اندر نبی کو حاضر ناظر نہیں مانو گے پہچان نصیب نہیں ہوگی, اور جنت میں وہی جائے گا جس کو نبی کی پہچان نصیب. ذرا دروشی پڑھیے. یہ اگر کچھ سوال ہیں غیر ضروری آپ کے پاس بھی ہیں, میں ایک کا یہ ذرا تھوڑا سا ضروری معلوم ہوتا ہے, میں اس کے بارے میں 2 جملے عرض کرتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بات تو پوچھی بھی ہے, شیعہ خضاب جو شخص استعمال کرتا ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے یہ فرمائے جو مقتدی لگاتا ہو اس کی کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ وہ سارے امام کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ ذرا مقتدی نا حساب بھی نہیں. کیا مقتدی اسلام سے خارج ہے؟ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا. اصل بات یہ ہے کہ جیسے امام کو نکلوانا ہو نا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں, اور یہ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو وہ نماز کے اندر بھی امام کو معافی کرتے ہیں. پنجاب سائڈ میں گیا تو وہاں ایک بات مجھے معلوم ہوئی, ایک امام صاحب کے ساتھ ایک چک کے چودھری صاحب کی ہوگی انبن, بلکہ مسئلہ طول پکڑ گیا تو انبن کے ساتھ ان بن اون بن بھی ساتھ ہو گئی, یعنی سخت دشمنی ہو گئی. مسجد ایک تھی, اب وہ نماز تو اس کو پڑھنی پڑتی, بول چال من. جب وہ نیت کرتا تو یوں کہتا منہ طرف قبلہ شریف کے, پیچھے اس خبیث امام کے اللہ ہوا. یہ اصل میں سیاسی شکلیں ہوتی ہیں ان مسائل کی. جہاں تک شرعی مسئلہ ہے 2 لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, خالص سیاہ خضاب مختلف ہی ہے بین العلماء. بعض کی تحقیق یہ ہے کہ بالکل حرام ہے جیسے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ ہے, اور بعض کی تحقیق یہ ہے کہ اجازت ہے. حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ لگاتے تھے. بعض نے کہا مجاہد کے لیے اجازت ہے, غیر مجاہد کے لیے نہیں.
اور امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ عام حالات میں بھی امام ابو یوسف امام اعظم کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، عام حالات میں بھی وہ اس کی اجازت دیتے تھے، لیکن میں اس کا آسان طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر